بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، خانہ کعبہ میں ایک پاگل ماں کی ویڈیو نے پوری عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ماں نے خانہ کعبہ میں بیٹے کو کیا دعا دی جس کی وجہ سے وہ مکے کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ یہ بات سچ ہے، دنیا کا سب سے پیارا رشتہ والدین کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے پکارتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کر ماں کی بات سنتا۔ خواتین و حضرات، سعودی عرب میں ایک نوجوان ایک پاگل عورت کو خانہ کعبہ میں لے کر گیا۔ وہاں پر موجود ایک ڈاکٹر نے نوجوان کو دیکھا کہ یہ اپنی ماں کی بہت ہی خدمت کر رہا ہے۔ نوجوان کی ماں بار بار اپنی چادر کو اتار کر پھینک دیتی، لیکن یہ نوجوان پیار سے بہلاتا اور چادر کو درست کر دیتا۔ اسی دوران اس نے نوجوان کے ہاتھ پر کاٹا اور ایک تھپڑ بھی اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ یہ نوجوان پھر بھی مسکراتا رہا اور پیار سے اپنی ماں کا دھیان رکھتا رہا۔ ڈاکٹر نے اس لڑکے کے پاس جا کر پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ تب نوجوان نے جواب دیا، یہ میری ماں ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، اس کی یہ حالت کیسی ہوئی؟ نوجوان نے جواب دیا، میری ماں کو بچپن میں میرے والد نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے میری ماں ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ نوجوان نے مزید بتایا، پہلے میری نانی میری ماں کا خیال رکھتی تھی، جب میں 10 سال کا تھا تب نانی فوت ہوئی، اس وقت سے میں اپنی ماں کا خیال رکھتا ہوں۔ کعبے کے سامنے ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں جب اس نے بتایا، جب میں سونا چاہتا ہوں تو اپنا پاؤں ماں کے پاؤں کے ساتھ باندھ لیتا ہوں تاکہ ماں اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے اور اکیلی گھر سے نکل نہ جائے۔ اس دوران نوجوان کی ماں کو بھوک لگی، اس نے بیگ سے چپس نکالی، پھر جوس کے ساتھ چپس کھلاتا رہا، پھر مال سے ماں کا منہ صاف کیا۔ نوجوان نے بتایا، وہ ہر جمعرات کو ماں کو عمرہ کروانے کے لیے مکہ لے کر آتا ہے۔ ڈاکٹر نے نوجوان کو اپنے کلینک کا پتہ دیا، پھر اس کے پیچھے پیچھے جا کر دیکھنے لگا کہ اب نوجوان کیا کرتا ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران نوجوان اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، میں نے اپنی ماں کی خاطر کسی کو اپنا دوست نہ بنایا، دن رات اپنی ماں کی خدمت کی، یا اللہ تو اس خدمت کو قبول کر لے۔ یا اللہ، میری کل کائنات میری ماں ہے، یا اللہ میری دعا کو قبول کر لے، میری ماں کو سلامت رکھنا۔ یہ دعائیں سن کر ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب گھر گئے اور سوچنے لگے، یہ نوجوان اپنی ماں کا کس قدر فرما بردار ہے، جبکہ ایک میں ہوں کئی سالوں سے اپنے والدین سے رابطہ تک نہ کیا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے والدین زندہ بھی ہیں کہ نہیں۔ میں نے بیوی اور بچوں کی محبت میں کھو کر اپنے والدین سے رابطہ رکھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ ڈاکٹر صاحب جب پاکستان گئے تو وہ خوش قسمت تھے کہ ان کے والدین زندہ تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب اپنے والدین کو سعودی عرب لے آئے اور دل و جان سے ان کی خدمت کی۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن صبح وہی نوجوان ڈاکٹر کے سامنے ایک عمدہ لباس میں کھڑا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلی ہی نظر میں نوجوان کو پہچان لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے پہلا سوال ماں کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری ماں کیسی ہے؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، ماں کو دنیا سے گزرے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں۔ ان کے جانے کے 1 سال تک میں نے جس طرح زندگی گزاری میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، پھر تم عمدہ لباس اور عالی شان گاڑی تک کیسے پہنچے؟ نوجوان کہنے لگا، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں جب کعبے میں جا کر دعائیں کرتا تھا تو میری ماں آہستہ آہستہ آمین کہتی تھی۔ ماں کے جانے کے بعد میں نے فروٹ کا کاروبار شروع کیا، ایک چھوٹی سی دکان کھولی۔ دوسرے سال 2 پارٹنر مل گئے، کاروبار بڑھتا گیا۔ اللہ نے برکت ڈالی، اب میں مکے کا سب سے بڑا تاجر ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آج دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہے لیکن ماں نہیں، ان کے جانے کا زخم آج بھی زندہ ہے۔ خواتین و حضرات، ماں کی خدمت انسان کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتی ہے۔